اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی نشست میں ہم نے معجزے کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی، اس کی تعریف، اس کی مثالیں، غرض و غایت، اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اب آج کی گفتگو ہم آل محمد کے صادق اور امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی کہ چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں گے، اور ان معجزات میں ہم نے اپنی پچھلی گفتگو کو یاد رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو معجزات دے کر بھیجے ان کی جھلک انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ نمبر ایک، غرض و غایت، دعوی امامت و نبوت، اسی طرح دعوی امامت آپ کو یہاں نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ امام کی سپرمیسی، طاقت اور اختیار، اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ ساتھ ساتھ جبر نہ کرنا، لا اکراہ فی الدین کے مصداق، اس معجزے کو، اپنی طاقت کو اپنی حمایت کے لیے زبردستی استعمال نہ کرنا، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ رازداری اور فقر نہ جتلانے کے لیے یہ معجزے کرنا، یہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اہم ترین چیز ہمیں ان معجزات میں ملتی ہے وہ ہے ایک پیغام۔ امام کے چاہنے والے کے لیے ان معجزات میں امام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور تقریباً ہر معجزے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے وہ معجزات جو ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ معجزات، عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ معجزات، پھر مریم علیہ السلام سے مشابہ معجزات، پھر خود رسول اللہ سے مشابہ معجزات، دوستان آل محمد کے لیے معجزات، اور پھر دشمنان آل محمد کے لیے معجزات۔ انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آپ کے سامنے یہ معجزات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے معجزات۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، امام جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندوں میں سے کسی کو پکڑ لو، پرندوں میں سے کسی 4 کو پکڑ لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کیف ارنی تحیی الموتیٰ، کہ مجھے دکھا دو صحیح کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اولم تعلم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں، تم یہ ہم پہ یقین نہیں رکھتے؟ تو بلا قال بلا ولیطمئن قلبی، بلکہ میں تو اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخذ اربع من الطیر، کہ 4 پرندوں میں سے 4 پرندوں کو پکڑ لو اور پھر ان کو ذبح کرو، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ تو امام کے سامنے کسی نے پوچھا کہ یہ 4 پرندے کون تھے، کون کون سے 4 پرندے تھے؟ تو امام نے کہا کہ کیا میں تجھ کو وہ معجزہ ہی کر کے نہ دکھا دوں، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دوں؟ 4 کی بات تو بہت دور کی بات، وہ تو کوئی بھی کہیں سے ڈھونڈ کے بتا سکتا ہے وہ 4 پرندے کیا کون تھے۔ تو امام نے 4 پرندے جمع کیے۔ پہلے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بالکل مور کو بلایا، تو مور جو ہے وہ چلتا ہوا آ گیا، اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور قیمہ بنایا۔ پھر جو ہے وہ کوے کو بلایا، کوا چلتا ہوا آیا، اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور قیمہ بنایا۔ پھر جو ہے وہ باز کو بلایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر جو ہے وہ کبوتر کو بلایا۔ یہ 4 پرندے ذبح کر کے اور ان کی کھال پر الگ کر کے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے امام نے قیمہ بنایا، خلط ملط کیا، اور پھر جو ہے وہ مور کا سر اٹھایا، مور کو بلایا، تو وہ سارے ٹکڑے جو مور کے موجود تھے اندر وہ اڑ کے مور کے سر کے پیچھے لگ گئے، اور بالکل ایک جس طرح ہم پزل بناتے ہیں وہ مور بن گیا پورا۔ پھر امام نے جو ہے وہ باز کو بلایا، کبوتر کو بلایا، پھر کوے کو بلایا، اس طرح تمام پرندے آئے اور بن گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ایک پیغام دینے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لیطمئن قلبی، میں جو ہوں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی اپنا ایمان جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیف ارنی تحیی الموتیٰ، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں امام نے یہ نہیں کہا تھا
کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تمہارا ایمان ہمارے اوپر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے امت ابراہیم کا ابراہیم علیہ السلام بھی تھا، نہ کہ ہم اپنا ایمان بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے مولا علی فرماتے ہیں لو کوشف الغطا ما ازددت یقینا، کہ اگر حجابات ہٹ بھی جائیں تو مجھے میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو۔ بالکل امام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ دوسرا معجزہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے کہ مولا سے ملنے کے لیے ان کا ایک چاہنے والا، دیکھیں چاہنے والوں کے بھی درجات ہوا کرتے ہیں، تو اب اس واقعے میں آپ کو درجات مل جائیں گے، چاہنے والے کتنی درجات کے ہوتے ہیں، کتنے درجات کے ہوتے ہیں۔ امام کے پاس ان کا چاہنے والا خراسان ایران سے آیا، سہیل خراسانی، اور کہنے لگا امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے، لوگ تیار ہیں اور آپ آ جائیں، یعنی نعوذ باللہ امام تیار نہیں ہیں، لوگ تیار نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الجل الجل کہ ہم تیار ہیں، امام تیار نہیں، خدا نخواستہ۔ تو امام نے کہا، امام نے انکار کیا، وہ اس نے اصرار کیا، انکار کیا، اصرار کیا، تو امام نے کہا اپنی کنیز کو کہ تندور گرم کرو، تو تندور جو ہے وہ گرم کر دیا گیا، شعلے بھڑکنے لگے اور سفید دھواں اٹھنے لگا۔ جب مکمل طور پہ تندور جو ہے وہ گرم ہو گیا، جل گیا، تو امام نے سہیل خراسانی سے کہا کہ تم اس میں چھلانگ لگا دو، اور وہ گھبرا گیا، امام میں تو آپ کے ماننے والا ہوں، مجھے آپ عذاب دیں گے، مجھے اس عذاب سے باز رکھیں۔ یعنی یا تو وہ گھبرا گیا کہ شاید امام نے غلط سمجھا، مس انڈرسٹوڈ کیا، یا پھر اس کا ایمان اتنا نہیں تھا کہ وہ آزمائش برداشت کرتا، بہرحال اس نے انکار کر دیا۔ امام خاموش ہوئے۔ اسی دوران ہارون مکی امام کے چاہنے والے آئے، امام نے آتے ہی کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ سلام دعا کے بغیر یا سلام کا جواب دیے کے بعد فوراً یہ کہا کہ اس میں چھلانگ لگا دو، اور وہ چپل پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں چھلانگ لگا دی، اور امام نے جو ہے وہ اس تندور کا ڈھکن ڈھک دیا، ڈھکنا، کہ مکمل طور پہ یقین ہو جائے کہ اندر ہی ہیں، اور دوبارہ اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھی۔ سہیل خراسانی سے جو ہے مزید خراسان کے حالات پوچھنے لگے، اور اس طرح حالات پوچھنے لگے جیسے ان کا پرانا محلہ ہو، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سہیل خراسانی کو یقین ہو گیا، جب اس کی یعنی یقیناً اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، کون؟ ہارون مکی۔ امام نے کہا کہ سہیل اب تم جو ہے وہ تندور کی خبر لو کہ تمہارا ساتھی کس حال میں ہے۔ تو جب اس نے ڈھکن ہٹایا، دیکھا تو ہارون مکی آلتی پالتی چار زانو ہو کر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ اب جو ہے وہ نکل کے باہر آئے سکون سے، تو امام نے فقط یہ جملہ کہا کہ اے خراسانی مجھے یہ بتا خراسان میں اس جیسے کتنے ہیں؟ اب وہ جسے کہتے ہیں کہ سمن بالکل خاموش اور گنگ ہو گیا، اور کہنے لگا یا امام حقیقتاً ایک بھی نہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا جب ایسے 5 ہو جائیں تو ہم قیام کر لیں گے، یعنی فقط 5 افراد درکار تھے امام کو، اگر 5 بھی ہو جاتے۔ کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ امام شیشمزی سے روایت ہے کہ رسول علی کی خلافت کی حمایت میں فقط 3 ہی لوگ تھے حقیقتاً۔ تو لوگوں نے پوچھا کون کون سے، انہوں نے کہا کہ سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، کسی جگہ عمار یاسر کا نام۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں آج بھی کہ فقط 3 لوگ، اور دشمنان اہل بیت ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو ایمان کے درجات ہوا کرتے ہیں، تو اسی طرح امام کے زمانے میں امام کے لیے ضروری تھا کہ 5 کم از کم ایسے افراد ہوں ہارون مکی جیسے، پھر امام قیام کریں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ امام جا رہے تھے تو دیکھا چند بھیڑیں امام کے پیچھے سے گزری سامنے سے، تو امام نے کہا کہ کاش ہمارے چاہنے والے حقیقتاً جو چاہنے والے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے، یعنی اتنی بھیڑوں کے برابر۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے آگے جا کر ان بھیڑوں کو گنا تو وہ 17 نکلی، یعنی 17 بھی نہیں تھے۔ تو بہرحال امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے 3 ہوں، 5 ہوں، 17 ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تعداد 313 کر دی گئی ہے، کہ جب تک کم از کم یہ 313 نہیں ہوں گے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ حقیقت میں حقیقت حال یہی ہے کہ بظاہر ہماری زبان تو کہتی ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، امام ہیں اور امام کو ظہور کر جانا چاہیے، بس بہت ہو چکی اور بہت ظلم ہو گیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، فقط یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے، ماہ رمضان کے بعد جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، کہ یہ تبدیلی ہم سے
نہیں کہہ رہی کہ تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ تم ماہ رمضان میں کیا تھے اور ماہ رمضان کے بعد کیا ہو. کہاں گئے وہ روزے, کہاں گئی وہ شب داریاں, کہاں گئی وہ خرتیں, کہاں گئی وہ اذکار, کہاں گئے وہ نیکیاں, تسبیح, وہ تحلیل, وہ سب چیزیں کہاں چلی گئیں؟ تو حقیقت میں امام کے ماننے والے ٹھیک ہے چاہنے والے ہوں گے, لیکن حقیقت میں جو معیار ہے, میزان ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ بہرحال 313 کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. بہرحال ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ منصور دبانقی نے ایک دفعہ آپ کے گھر کو نذر آتش کروا دیا. کہتے ہیں سب لوگ گھر سے بھاگے اور تمام لوگ اس کو آگ کو بجھانے لگے, اور امام بڑے اطمینان سے اندر گھر میں کھڑے ہوئے تھے. امام کے چاہنے والے بھی اور امام سے جلنے والے بھی ارد گرد کھڑے ہوئے. امام سے پوچھا, امام آپ نکلے نہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو. تو امام نے کہا مجھے آگ گزند نہیں پہنچا سکتی, میں فرزند ابراہیم جلیل ہوں, اس لیے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا. تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس نبی نے امت کو جہنم کی آگ اور ان کے شعلوں سے بچایا ہو, وہی امت کبھی آپ کے بیٹے کے گھر کو نذر آتش کرتی ہے اور کبھی آپ کی بیٹی کے در کو. حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے گھر کو, نبی کی بیٹی یا بیٹے کے گھر کو نذر آتش نہیں کر رہے, بلکہ یہ وہ آگ ہے جو اپنے لیے وہ لے کے جا رہے ہیں خدا کے پاس, کہ جب خدا پوچھے گا تم کیا لے کر آئے, تو وہ کہیں گے ہم اپنے لیے آگ لے کر آئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھیجے گا جہاں پر آگ ان کے منتظر ہوگی. تو بہرحال یہ پرندے کے معجزات اور آگ کے معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام کی طرح, ہمارے امام دیگر انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ افراد ہیں, اور ان کو دنیا والے اس وقت تک گزند نہیں پہنچا سکتے, چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو, جب تک خدا نہ چاہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں جب زہر دینے کا وقت آیا, جب ان کو شہید کرنے کا وقت آیا, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے الہے انہوں نے اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آ گیا. اب آئیے وہ معجزات جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے مثلا مشابہت رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو دیکھا صحرا میں لق و دق صحرا ہے اور پانی کا کہیں نام و نشان نہیں, کوئی نہر نہیں, کوئی سبزات, کوئی تالاب نہیں, کوئی جوہر نہیں, کوئی کنواں نہیں. امام نے پوچھا چاروں طرف دیکھو, کیا تمہیں کچھ پانی کی سبیل نظر آتی ہے؟ تو لوگوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی, انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو امام ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو امام نے جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ اے وہ جو اپنے رب کا فرمان سنتا ہے, جو اپنے رب کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے, ہمیں وہ کچھ دے جو تیرے پاس ہے. کہتے ہیں ایک دم سے کنواں نمودار ہوا, اس میں سے شیریں پانی نکلا, اور امام کے تمام اصحاب نے اس شیریں پانی کو پیا. اور ان میں سے ایک شخص نے کہا, یا امام خدا کی قسم آپ مثل موسیٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے ملتا ہے کہ فضرب بعصاک الحجر, کہ تم اپنا عصا پتھر پہ مارو, فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ, تو جب انہوں نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے. تو امام نے فقط دعا کی اور جو ہے وہ کنویں سے پانی نکل کھڑا ہوا. تیسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کیا مثلا معجزات ہیں. کہتے ہیں کہ عورت اپنی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, واویلا کر رہی تھی, سامنے ایک گائے تھی مری پڑی تھی. امام سامنے سے گزرے, اپنے اصحاب کے ساتھ کہنے لگے کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا کہ میری ایک ہی گائے تھی جو میرا روزگار تھی اور گزر بسر کا ذریعہ تھی, وہی مر گئی. تو امام نے کہا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ تو اس نے کہا آپ مجھ سے مذاق نہ کریں. امام نے اس کو ٹھوکر ماری, اسی وقت وہ زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی اور وہ حیران ہو گئی. اور عورت نے چیخ کے کہا خدا کی قسم آپ مثل عیسیٰ ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, آپ بھی زندہ کر دیتے. اور اسی طرح ایک زندہ کرنے کے حوالے سے ایک شخص آیا امام کے پاس, آپ سے ایک مسئلہ پوچھا جانے لگا. امام نے کہا کہ تم شعراء حضرات, یا غالباً ایک جگہ آیا کہ فتنہ پرور لوگ علم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یعنی ہو سکتا ہے وہ شاعر ہو یا کوئی فتنہ پرور شاعر ہو, فتنہ پرور شخص ہو جو دیگر علوم تو سیکھتا ہو لیکن امام سے علم نہیں حاصل کرتا ہو. اور ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علامہ اور بہت سارے سو کالڈ اسکالرز ہوتے ہیں جو حقیقی علم ہے, اہل بیت کی طرف سے, قرآن کی طرف سے دیا ہوا علم ہے, وہ حاصل نہیں کر سکتے. اس نے نعوذ باللہ ایک تنزن انداز سے امام سے پوچھا کیا آپ امام ہیں؟ یعنی اگر آپ امام ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ سے علم حاصل کر لیتا ہوں. تو امام نے کہا ہاں ہم امام ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ امام ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں, یعنی معجزہ دکھائیں. تو امام نے کہا کہ تم جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, میں اس کا جواب دوں گا.
یہ بھی ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ دلیل ہے، ایک معجزاتی دعویٰ ہے کہ جو خود امیر المومنین نے کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہ دعویٰ یا تو امیر المومنین کر سکتے ہیں یا ان کے جد کر سکتے ہیں یا ان کی اولاد کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس شخص نے سوال تو نہیں پوچھا بلکہ اس سے بڑی مشکل امام کے سامنے رکھ دی کہ میرا بھائی ابھی ہی چند دنوں پہلے فوت ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زندہ کر دیں۔ امام قبرستان گئے اور قبرستان میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ دعا کی، تو بے اذن اللہ اس کا بھائی زندہ ہو گیا، قبر سے نکلا، اور قبر سے نکلتے ہی کہا یا آقی اتبعہ ولا تفارقنی، اے میرے بھائی ان کی اتباع کرو اور ان کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یعنی اس بھائی نے زندہ ہو کے بھی کیا کہا کہ دیکھو تم جس بابرے میں اس اتباع کا شکار ہو وہ چھوڑ دو، اور فوراً اس شخص کی جس کو تم نے آزمایا ہے، جس سے معجزے کی جسے کہتے ہیں کہ تم نے دلیل مانگی تھی وہ بھی تم کو مل گئی ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ تو مردوں کو زندہ کرنا باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور وہ ہمارے امام میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسا معجزہ یقیناً دوسرے معجزے جادو کی صورت میں تو نظر آ جائیں گے آپ کو، لیکن کسی مردے کو زندہ کرنا یہ یا تو نبی کا کام ہے یا پھر کسی امام کا کام ہے۔ مریم علیہ السلام جو کہ ماں تھی، مادر عیسیٰ تھی، ان سے کئی معجزات ہیں، ان سے ملتے جلتے معجزات امام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پسر اور آپ کے بعد کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی سردی سے کپکپاتے ہوئے آپ کے پاس آئے، بیٹھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بیٹا آپ کی کیا حال ہے؟ کہنے لگا بابا میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے بیٹا کچھ چاہیے؟ عموماً جب آدمی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو کچھ ایسی چیز کھانے کا جی چاہتا ہے کہ جو منہ کا ذائقہ جو ہے وہ صحیح کرتے۔ انہوں نے کہا مجھے انگور و انار چاہیے۔ اچھا وہ موسم نہیں تھا انگور و انار کا، اصحاب پریشان ہو گئے کہ انہوں نے، اچھا بخار میں اکثر آپ نے دیکھا ہے آدمی جو ہے ایسی فرمائش کر دیتا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ تھوڑے سے دنگ رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب بھی کہا گیا کہ بیمار، مسافر اور غالباً روزہ دار کے حوالے سے کہ ان کی چڑچڑاہٹ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو غصہ آ ہی جاتا ہے، تو امام نے اپنے صحابی کو کہا کہ جاؤ میرے باغ سے یہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ اب وہ صحابی پریشان، یا امام اس موسم میں انگور اور انار میں کہاں سے لاؤں؟ کہ تم جاؤ تو صحیح۔ اب یہ گئے، اب ان کو معلوم نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جناب مریم کے لیے بے موسم کے پھل لا سکتا ہے، امام کے لیے نہیں لا سکتا، وہ تو نبی بھی نہیں تھی۔ اب یہ گئے باغ میں، ڈھونڈنے لگے میں کس جگہ جاؤں، تو سامنے ہی ایک درخت نظر آیا جس میں بیک وقت انگور بھی تھے، انار بھی تھے، ایک ہی درخت میں۔ اچھا اب آج کل کی سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، جینیٹیکلی ہم ایسے پھل اور ایسے پودے لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی درخت میں ٹماٹر اور آلو مثلاً جسے کہہ سکتے ہیں آ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ذائقہ تو وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے نیچرل، لیکن جینیٹیکلی انجینئرڈ ایسے بھٹے بھی آ گئے ہیں جو کلرڈ قسم کے بھٹے ہیں، مطلب پیلے نہیں، اس میں رنگ برنگے دانے ہیں، جیسے آپ کا جو ہے وہ آئس کریم کا کلر ہوتا ہے۔ تو ایک ہی درخت میں انار اور انگور وہ توڑ کے لے آئے۔ اچھا ہمیں ملتا بھی ہے جنت میں، جب انسان، آپ نے ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے کسی ایک روزے کی اس میں تفصیل بھی ہے کہ 1000 شہر، پھر 1000 دسترخوان، پھر 1000 کھانے، پھر 1000 پھل۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی پھل جنت میں کھائے گا تو انتہائی لذیذ ذائقہ ہوگا، آف کورس۔ جب وہ دوسرا لقمہ، دوسرا بائٹ کھائے گا تو پہلے والے ذائقے سے مختلف ذائقہ ہوگا، اور جب اس کا تیسرا لقمہ لے گا، تیسرا بائٹ کھائے گا تو وہ دوسرے سے مختلف اور شیرین تر ہوگا۔ تو ایک ہی پھل میں مختلف بائٹس میں مختلف ذائقے۔ تو یہ دونوں پھل لے کے آئے جو کہ معجزاتی طور پہ، اور غالباً اللہ تعالیٰ کی یہ حجت بھی ہے کہ قریب ترین مشاہدات اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پوری بھی ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یوٹیوب پہ، جس میں ایک ایسا چھوٹا سا گیجٹ ہے پین کے سائز کا، کہ جس میں وہ بات کر رہا ہے انگلش میں، اور اس بات کو عربی میں، اسپینش میں، فرینچ میں، چائنیز میں، جاپنیز میں دوسرا آدمی سن رہا ہے۔ ایگزیکٹلی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو عربی اور دوسری 43 لینگویجز کا گیجٹ ہے۔ اب آپ کو کوئی دوسری تیسری زبان سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پین لے کر اپنی پاکٹ میں آپ چلے جائیں ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی غیر ملک، اور جو بات کہنی ہے وہ آپ کہیں، جیسی آپ مائک پین اس کے سامنے کریں گے، بائی دا ٹائم وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر چکا ہوگا اپنی زبان میں۔ اچھا یہ معجزہ خود امام کے زمانے میں ہو چکا ہے کہ امام بیٹھے ہوئے تھے، اور امام کے کمرے میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ براجمان تھے۔ اس میں جو ہے وہ ایک ہند سے آیا ہوا شخص تھا، ایک فارسی بولنے والا تھا،
ایک جو ہے وہ یہودی تھا جو عبرانی بولتا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے. تو امام جو ہے وہ سوال کرتا، امام جو ہے جواب دیتے. تو باہر نکل کے فارسی بولنے والے نے کہا کہ بھئی امام نے تو مجھے یہ اس طرح جواب دیا، تمہیں کیا دیا؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو یہ جواب دیا ہے اور یہی جواب جو ہے وہ عبرانی میں ایسا دیا ہے. ہندی نے کہا کہ نہیں مجھے یہ جواب ہندی میں اس طرح دیا ہے. تو امام ایک زبان بولتے تھے. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. ایک تو معجزہ یہ ہوتا ہے آپ نے عربی بولنے والے کے سامنے عربی میں بات کی، وہ چلا گیا، پھر فارسی بولنے والے سے فارسی میں بات کی. ایسا معجزہ تو ہمیں ملتا ہے. جیسے ترکی فوج تھی، ترکی والے سے ترکی میں بات کی، پھر عربی بولنے والے سے عربی. لیکن ایک زبان بولے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ زبان مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کے لوگوں تک پہنچی. گیجٹ کے ذریعے تو ممکن ہے آج کل کے دور میں، لیکن امام نے اس کو بغیر وسیلے کا. اگر وہ یہ کہا کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سائنس بھی ابھی کر سکتی ہے، لیکن یو نیڈ این ایپریٹس. آپ کو ایک گیجٹ کی ضرورت ہے، ایک پین کی ضرورت ہے. امام کے زمانے میں جب امام آئیں گے تو ان کے ماننے والے مشرق سے مغرب رابطہ کر لیں گے اپنے ہاتھوں پر. تو لوگ کہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، موبائل سے کر سکتے ہیں. آپ موبائل سے کر سکتے ہیں، بغیر موبائل کے نہیں کر سکتے. طی الارض، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں، آپ کو ایروپلین کی ضرورت نہیں، کسٹمز تلاشی کی ضرورت نہیں، چلنے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایک قدم اڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو امام کے جو معجزات تھے وہ گیجٹس اور وسائل سے ماورا ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حسی اور عقلی منطقوں اور ادراک سے بالکل ماورا ہو. بہرحال تو وہ افراد، وہ اصحاب جو ہیں وہ 2 پھل لے کر امام کے سامنے آ گئے. اسی طرح ایک ملتا جلتا بے موسم کے پھل، یا کہہ لیجئے کہ حیرت انگیز طور پہ وسائل کا نمودار ہونا. امام ایک دفعہ حج کے موقع پہ ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. وہ جانتا نہیں تھا، ابو لیث سعدی اس کا نام تھا. وہ جانتا نہیں تھا یہ کون صاحب ہیں، بزرگ کیا ہیں. تو وہ دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے تھے یا رب یا رب یا رب، اور اتنی مرتبہ کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. پھر انہوں نے کہا یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا ہو، اتنی مرتبہ کہ ان کی سانس بھر گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا حیو یا حیو یا حیو، اتنی مرتبہ کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. پھر کہا یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم، اتنی مرتبہ کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. پھر کہا یا رحمان ہو یا رحمان ہو 7 مرتبہ. اور پھر کہا کہ اے اللہ مجھے انگور دے، مجھے انگور کی طلب ہے. اے اللہ میرا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، میرے لیے لباس کا بندوبست کر. اسی وقت کہتے ہیں کہ ایک ٹوکری آئی جس میں انگور بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے اور 2 چادریں آئیں لباس کے لیے. تو امام جیسے ہی انگور کھانے لگے، پیچھے جو شخص کھڑا ہوا تھا ابو لیث سعدی کہنے لگے، پہچان تو نہیں تھا، کہنے لگا کہ اے شخص مجھے بھی انگور کھانے کو دے، تیری دعا میں میں نے آمین کہا تھا، میں بھی تیری دعا میں شامل تھا. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تو کون اور تیری اوقات نعوذ باللہ کیا، لیکن امام نے اس کو اپنے ساتھ شریک کیا. اور جیسے خدا خود شریک کرتا ہے فرشتوں کو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں. انا نزلنا کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اتارا، نحنو یعنی ہم نے اتارا. فرشتوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرتے ہوئے بھی ایک ٹیم ورک ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں کہا جاتا ہے بھی ہمارا ادارہ یا اسکول جو ترقی کر رہا ہے، مدرسہ جو ترقی کر رہا ہے، ایک ٹیم ورک ہے. حالانکہ بعض اوقات ایک یا چند لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال تو اس کو انگور کھانے کو دی اور جاتے ہوئے اس کو چادر بھی دی. نیچے اتر کے اس نے پوچھا بھی کون بزرگ ہے، تو بتایا کہ بھئی یہ ہمارے امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے امام ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے پوچھا جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اللہ سے مانگیں، تو بھئی ہم تو جنت مانگیں گے، جنت میں امام کا پڑوس مانگیں گے، بھئی ہم اپنی معاشی درستی کے لیے بھی کچھ مانگیں. ایک صاحب بزد دیکھیں بھئی دنیاوی چیز میں نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو جب امام انگور مانگ رہا ہے، امام لباس مانگ رہا ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ نعوذ باللہ امام سے زیادہ، امام سے کم محتاج ہیں یا امام سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں سے ماور؟ ہم زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے متلاشی اور متمنی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں. اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بزرگ سے، خاندان کی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں کیا قباحت کہ میں پاس ہو جاؤں تو آپ میرے لیے یہ انتظام کر دیں، عید آ رہی ہے تو مجھے ایسا جوڑا چاہیے. تو اللہ تو ان کو دینے والا ہے، تو اللہ ہمیں نہیں دے گا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. جسے کہتے ہیں نا کہ جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا ملے گی، جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت ملے گی، جو دونوں مانگے گا اس کو دونوں ملے گی. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ دونوں ہی مانگ لیں؟
تاکہ ایمان میں کوئی سقم ہو، ایمان میں کوئی کمزوری ہو، تو اس وجہ سے بعض اوقات فقر کی وجہ سے آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جیسے خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کفر کوئی شخص ہوتا، فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو دنیا مانگنے میں کوئی قباحت نہیں، اتنی دنیا کم از کم جو آپ کے ایمان کو بچانے میں ممدود و معاون ہو ضرور مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا امام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہوتا ہے کہ امام جو ہے کوفے جاتے ہیں، ایک بنجر اور کھوکھلے تنے پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک طویل سجدہ کرتے ہیں جس میں 500 مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں یہی وہ درخت تھا کہ جس کو ہلا کر مریم بنت عمران نے اپنے لیے خدا سے رزق تلاش کیا تھا اور کھجوریں گری تھی۔ پھر امام جو ہے وہ کہتے ہیں اسی درخت یا کسی دوسرے درخت کو دیکھ کے دعا کرتے ہیں کہ اے وہ جو اللہ کے فرمان کو سننے والا ہے اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے، ہمیں وہ کھلا جو اللہ نے تیرے اندر قرار دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور کھجوروں اس میں سے پک کے گرنے لگتے ہیں اور صاحب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ وہ جا رہے تھے رستے میں، لوگوں کو پیاس لگی، امام نے ٹھوکر ماری تو چشمہ ابل پڑا، نہایت شیریں اور ٹھنڈا جسے کہتے ہیں پانی پیا، اور امام نے جو ہے وہ اس درخت پہ ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں کہ وہ درخت سرسبز ہو گیا اور 32 قسم کی کھجوریں ایک ہی درخت پر۔ آج بھی بہت ساری قسم کی کھجوریں آپ دیکھتے ہیں، تو 32 قسم کی کھجوریں اسی ایک درخت پہ لگیں اور ان انواع قسم کی کھجوروں کو امام کے اصحاب نے تناول فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ درخت دوبارہ جو ہے بنجر ہو گیا، اپنی اصلی حالت میں واپس چلا گیا۔ تو یہ جناب مریم بنت عمران سے ملتے جلتے واقعات، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب خود رسول اللہ سے ملتے جلتے دو معجزات آپ کی سماعت کی نظر، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ امام بازار سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک دم سے سواری سے اتر کر سجدے میں گر گئے، طولانی سجدہ کیا، واپس اٹھے تو لوگوں نے کہا امام آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ تو امام نے کہا کہ مجھے خدا کی نعمت یاد آ گئی تھی اس لیے میں نے سجدہ کیا، اس کا شکرانے کے لیے۔ اچھا، اس قسم کے واقعات ہمیں رسول اللہ کے زمانے کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ راستے سے جا رہے تھے تو اونٹنی سے اتر کے سجدہ کیا، پھر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر جا کے پھر اترے، پھر سجدہ کیا، پھر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر آگے جا کے پھر سجدہ کیا، پھر تیسری، پھر چوتھی، پانچویں مرتبہ۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے سجدے کیوں کیے اتنی بار بار مرتبہ، اور اتر کے یا کرنا تھا تو 5 مرتبہ کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میں سجدے میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو بخش دیا کہ جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، تو میں نے سجدہ کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر وحی آئی کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا جو کہ شہزادی حضرت فاطمہ کے چاہنے والے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر سواری آگے گئی تو مجھے کہا گیا کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا کہ جو امام حسن کے چاہنے والے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر آگے سواری گئی تو وحی آئی کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا جو حسین کے چاہنے والے ہیں۔ 5ویں مرتبہ کا جملہ سننے کے قابل ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی بخش دیا جو ان تمام لوگوں کے چاہنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں، یعنی ہمارے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی بخش دیا۔ ابھی تو ہم بڑے کمتر اور انڈر ایسٹیمیٹڈ لوگ نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت ہی توہین آمیز رویہ ہمارے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے۔ جتنے ہم پاک و پاکیزہ بنتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنے ہی بڑے کافر ہیں، اتنے ہی بڑے فاسق و فاجر ہیں۔ تو ہماری قدر و قیمت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جب ہمارے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت دور کی بات، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو 5ویں مرتبہ سجدہ یوں کیا کہ میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ تو بالکل رسول اللہ کے مثل ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے بھی سجدہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا اٹ لکس آکورڈ، کہ بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ بازار میں آپ جا رہے ہیں ایک دم سے سجدے میں لوگ گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو امام نے کہا فکر نہ کرو، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو امام میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں اس قسم کی پوزیشن آ جائے جہاں پر ان کے ماننے والے پریشان ہو جائیں کہ امام کی وجہ سے ہمیں ذلت کا اور لوگ جو ہے استہزاء نہ کرے، تو امام نے کہا تم فکر نہ کرو۔ اسی طرح کا واقعہ ہمیں خود رسول کے بارے میں ملتا ہے۔ ام جمیل ابو سفیان کی بیوی، جس میں سورہ لہب کے بارے میں، جس کے بارے میں مذمت اور وعید آئی ہے، تو وہ اکثر رسول کو نعوذ باللہ ڈھونڈا کرتی تھی ان کی توہین کے لیے،
تو دور سے وہ آتی ہوئی نظر آئی تو رسول اللہ نے کہا کہ ام جمیل آ رہی ہے. تو لوگ پریشان ہوئے, رسول ام جمیل آ رہی ہے, آپ کہیں چلے جائیں, چھپ جائیں, وہ آ کے بدتمیزی کرے گی, توہین کرے گی, تو کچھ کریں خدا را, کہیں گے تم فکر نہ کرو. تو خاموش ہو گئے رسول کی بات پہ کہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے. وہ آئی, اس نے ادھر ادھر دیکھا, واپس چلی گئی, یعنی اس کو رسول نظر نہیں آئے. تو امام جب چاہیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیں اور عین اسی وقت وہ دوسروں کو نظر آ رہے ہوں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ منصور دوانقی نے ایک دفعہ امام شیشم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو, اپنے جلاد کو حکم دیا کہ جیسی میں تالی بجاؤں تو سمجھ لینا کہ امام پہ تلوار کا وار کرنا ہے. کہتے ہیں امام جیسے داخل ہوئے, غلام کو منصور دوانقی نظر نہ آئے اور منصور کو جلاد نظر نہ آئے, اور دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب مجھے جو ہے وہ حکم ملے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے جلاد نظر آئے تو میں تالی بجاؤں. اور امام بیٹھے کھڑے رہے, بات چیت کی اور واپس چلے گئے. منصور نے غصے سے کہا تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہیں گے آپ کہیں چلے گئے تھے. تو پتہ چلا کہ دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے. تو منصور دوانقی نے کہا خاموش, اگر تو نے کسی سے بھی امام کے اس معجزے کا تذکرہ کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. تو عین ممکن تھا کہ امام جو ہے وہ موجود ہوتے تھے اور لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول جو ہے وہ کسی کو خواب میں نظر آئے اور رسول کھجوریں کھا رہے تھے. تو امام نے, اس شخص نے رسول سے کہا رسول مجھے بھی دیجیے. رسول نے مٹھی بھر کے کھجوریں اس کے ہاتھ میں رکھی, وہ گھر لے گیا, گنی تو 18 تھی. دوسرے دن پتہ چلا کہ امام شیشم اسی محلے میں آئے ہوئے ہیں. وہ گیا آپ کی زیارت کے لیے, پتہ چلا کہ اتفاق سے وہ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں. کہیں گے جس طرح رسول نے دی یہ بھی دیں گے. کہیں امام مجھے بھی کھلائیے. امام نے مٹھی بھر کے کھجوریں دیں, اس نے گننا شروع کیا 18. کہیں امام کچھ اور دیجیے. کہیں گے اگر رسول نے زیادہ دی ہوتی اس سے تو میں بھی تجھ کو اس سے زیادہ دیتا. اسی طرح میں بہت سارے واقعات میں دوستان امام اور دشمنان امام دونوں کے رویوں اور ان کو سبق سکھانے یا ان کی مدد کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں. چند معجزات جلدی جلدی آپ کی سماعت کی نظر, پھر اپنی گفتگو کا اختتام. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پہ. ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے, نصیحت ہے, حکمت ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور 10,000 دینار دے کر کہا یا امام مدینے میں اس سے ایک مکان خرید لیں میرے لیے, جب میں حج سے واپس آؤں تو سفر سے واپس آؤں تو وہ مکان اپنی رہائش کے لیے اختیار کر لوں. تو یہ گیا تو امام نے وہ تقسیم کر دیے غریب غربا میں. جب واپس آیا کہنے لگا امام مکان خرید لیں؟ کہنے ہاں خرید لیا, یہ اس کی دستاویز ہے. جب دستاویز اس نے ڈاکیومنٹ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے تیرے لیے مکان جنت الفردوس میں خرید لیا, جس کی ایک سرحد رسول کے مکان سے, دوسری دیوار علی کے مکان سے, تیسری دیوار امام حسن کے مکان سے, اور چوتھی دیوار حسین کے مکان سے. اچھا ہم ہوتے تو کہتے امام وہ تو ہوتا رہے گا, لیکن اگر آپ یہ کر دیتے تو وہ خاموشی سے وہ دستاویز لے کے چلا گیا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ قبر میں میری یہ رکھ دینا کفن کے ساتھ. جب رکھا انہوں نے, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دفنانے کے بعد اکثر 3 دن 10 دن 40 دن تک لوگ جاتے ہیں قرآن خوانی کے لیے. دوسرے دن جب مکان اس کے گھر والے گئے تو اس کی قبر کے اوپر ایک رقعہ پڑا ہوا تھا, اس رقعے میں لکھا ہوا تھا جعفر ابن محمد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یعنی اس نے قبر میں جاتے ہی اپنے اس مکان کو دیکھ لیا جو امام جعفر نے اس کے لیے جنت الفردوس میں خریدا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے تھے اگر ہم چاہیں تو تمہارے لیے دنیا میں بہت کچھ کر دیں لیکن آخرت میں نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ امام سے باتیں ہو رہی تھیں اور شیعوں کے معاشی مشکلات کا تذکرہ ہوتا. امام نے ایک ٹھوکر ماری تو سونا نظر آیا ہے. امام نے اٹھائی ایک اینٹ اس میں سے دی اور کہا کہ اور اندر جھانک کے دیکھو. انہوں نے جھانک کے دیکھا تو سونے کے ڈھیر. تو بہت ہی تعصب آمیز لہجے میں کہا یا امام آپ کے پاس اتنے وسائل سونا چاندی اور آپ کے شیعہ اتنے محتاج. کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان قریب ہمارے شیعوں کے لیے آخرت اور دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دے گا اور ان قریب ان کو جنت النعیم میں داخل کرے گا. یہاں 2 پیغام امام نے دیے. ایک وقت وہ بھی آئے گا, جنت تو ملے گی یقیناً, لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا خود اس دنیا میں مکمل دنیا ان کے تصرف میں ہوگی اور جنت بھی, یعنی دونوں مل جائیں گے. کب ہوگا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا وقت.
دشمنان آل محمد کے حوالے سے بس چند معجزات، پھر اپنی گفتگو اختتام کو کہتے ہیں کہ امام کے زمانے میں امام کی توہین کے در پہ رہنے والے بھی موجود رہتے تھے، اور خصوصاً اس میں قابل مذمت اور قابل ذکر وہ لوگ تھے کہ جو کچھ علم حاصل کر لیتے تھے، کچھ عبادت کر لیا کرتے تھے، تو اپنے علم اور عبادت کی بنیاد پر یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم امام سے اوپر چلے گئے۔ تو امام ہی کا ایک شاگرد جو اپنے آپ کو امام سے بہتر گنوایا کرتا تھا اور امام کے مسائل کو اپنے مسائل بنا کر پیش کرتا تھا، اس نے کہا کہ چلو امام سے چند پیچیدہ سوال پوچھتے ہیں تاکہ امام کو شرمندہ کرے۔ کہتے ہیں وہ اپنے حواریوں کے ساتھ امام کے سامنے آ کے بیٹھا، تو امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ کیا تو نے آنے سے پہلے اپنے دوستوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ چلو امام سے کچھ مشکل سوالات پوچھتے ہیں تاکہ امام کو شرمندہ کرے؟ کہنے لگا یقیناً امام میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد اس کی زبان نہ ہلی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور خاموشی سے وہ واپس آ گیا۔ اسی طرح امام کے دور میں کچھ صوفی حضرات تھے، عبادت گزار، جو لوگوں کو اپنی عبادت سے متوجہ کیا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے کہ ہم امام سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ امام جا رہے تھے، وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے تئیں یہ سمجھا کہ بھئی ہم امام سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ حالانکہ منع ہے کسی بزرگ اور کسی مرتبے والی شخصیت کے آگے چلنا۔ اب وہ دونوں افراد، تاریخ میں ان لوگوں کے نام بھی درج ہیں، وہ دونوں افراد آگے چل رہے تھے صوفی۔ تو اب دیکھیے ایک جگہ ایسی آئی جہاں جنگل شروع ہوا، جیسے جنگل شروع ہوا شیر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں پریشان کہ ہم کیسے آگے جائیں تو یہ شیر ہمیں چیٹ پڑ کھائے گا، اور یہ خاموشی سے امام کا انتظار، یوں سمجھ لیے امام کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب امام آئے تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں امام کیا کرتے ہیں۔ امام خاموشی سے شیر کے پاس گئے اور کان سے پکڑ کر شیر کو کنارے پہ کر دیا اور کہا کہ اب چلو۔ تو امام کو شرمندہ کرنے والے خود امام کے سامنے، جسے کہتے ہیں شرمندہ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امام نے جب ایک کھوکھلے تنے والے کھجور کو ہلایا اور اس میں سے کھجوریں گری، تو بجائے اس کے کہ امام کے معجزے کا معترف ہوتے، کچھ لوگ ان میں سے ایک شخص چلایا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ تو امام نے اس کو بد دعا دی اور کہتے ہیں کہ وہ کتے کی شکل کا ہو گیا، مسخ ہو گیا۔ یہ دنیا میں ملتا ہے، بنی اسرائیل کی قوم بندر کی شکل مسخ ہو گئی تھی، اصحاب الراس جنہیں کہتے ہیں۔ تو یہ کتے کی شکل، اب یہ کتے کی شکل بن کر بھونکتا ہوا اپنے گھر واپس گیا۔ اب گھر والوں نے کیا کیا ہوگا؟ گھر والوں کے پاس آگا بغیر بٹوے اور بغیر پیسے کے ہی چلے جائیں تو گھر والے باتیں سنا دیتے۔ گھر والوں نے ڈنڈے مار مار کے اس کو نکال دیا۔ وہ پھر آتا ہے بھونکتے ہوئے کہتا ہے ارے بھائی میں تمہارا شوہر ہوں، ارے میں تمہارا باپ ہوں، ارے میں تمہارا بھائی، وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو لوگ سنتے نہیں، پھر ڈنڈے مار کے نکال دیا۔ پھر وہ آیا امام کے قدموں میں لوٹنے لگا، وہ کتا یعنی وہ شخص، کہ امام میں آپ جو ہوں شرمندہ ہوں۔ امام نے کہا اب تو میرے پہ ایمان لاتا ہے؟ تو کہنے لگا امام میں آپ پہ ہزار مرتبہ ایمان لایا، مگر خدا را مجھ کو اپنی اصل شکل میں کر دیں۔ تو امام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ حشر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص ابو بصیر کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ابو بصیر نابینا صحابی تھے، وہ جا رہے تھے ایک آدمی کے سہارے لکڑی سے رستہ تلاش کرتے ہوئے۔ کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے اپنے امام کے پاس۔ تو نعوذ باللہ اس شخص نے طنز کرتے ہوئے کیا کہا کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کے پاس جا رہا ہے۔ ابو بصیر جو ہے وہ روتے ہوئے امام کے پاس آئے۔ امام بخدا اس نے ایسا جملہ کہا ہے میرا دل رو رہا ہے۔ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، اللہ نے تم کو بینا کر دیا ہے اور اس کو نابینا کر دیا ہے۔ امام نے جیسے ہی جملہ ادا کیا ابو بصیر کی آنکھیں آ گئی اور کہا ابو بصیر اب تم ہر وہ چیز دیکھو گے جو تمہارے لیے ضروری ہوگی۔ ابو بصیر باہر جاتے ہیں، ان کو رستہ نظر آتا ہے، تو وہ رستہ دکھانے والے وہ جو شخص جس کے سہارے آئے تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے گھر جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ شخص نابینا ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا مال و دولت لٹ جاتا ہے، پھر وہ فقیر بن جاتا ہے، اور پھر رستے میں ایک دفعہ نظر آتا ہے بھیک مانگتے ہوئے اور لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہ اے لوگوں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو یہ وہ دشمنان دین تھے، دشمنان آل محمد تھے کہ جنہوں نے امام کا اور رسول اللہ کی آل کا مذاق اڑایا۔ وہ اپنے کافر کردار تک پہنچے۔ امام اگر چاہتے تو ان معجزات کو اپنی طاقت، اختیار، استبداد، حکمرانی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہی کہ نہ اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے انبیاء نے ایسا کیا کہ اپنی طاقت کو اپنی حمایت کے لیے استعمال کیا، نہ ائمہ نے کبھی کیا۔ ہاں جس نے تہ دل سے ان پر ایمان لانے کے لیے جو ہے سبقت کی، امام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، اور تمام تر طاقت اختیار ہونے کے باوجود امام کو اور ان کے ماننے والوں کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا جو اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو طاقت اختیار دے کے مولا علی کو جو معجزات دیے ہوئے تھے ان میں سے کسی بھی معجزے کا اظہار کر کے وہ اپنی خلافت حاصل کر سکتے تھے۔ امام حسین
فرشتوں کی کمک کو استعمال کر کے کربلا میں فتح حاصل کر سکتے تھے، بلکہ ابھی بھی امام وقت کا امام اگر چاہے تو وہ ہمارے بہت سے مسائل یکسر حل کر سکتے ہیں، خوشحال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے اور عذاب کا ذریعہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے، امام کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے بہتر رشتوں کا انتظام فرما، مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين